خداوند کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت سے، اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے۔ کلام میں یہ لکھا ہے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ الہامی ہو یا غیر الہامی ہو، ان میں ایک خاص بات ہے کہ صبح اٹھنا اور دعا کرنا۔ ہندو صبح سویرے اٹھتے ہیں، دوسرے لوگ، یہ میں غیر الہامی مذاہب کی بات کر رہا ہوں، اور جو الہامی مذاہب کے لوگ ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کی زندگی دعا سے عبارت ہے۔ کلام مقدس میں جو حوالہ بھی ہم نے سنا ہے، اس میں ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے پہلے اٹھا کرتے تھے۔ ان کی یہ خاص بات تھی کہ جو والا ابھی میں نے پڑھا ہے اس میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ صبح سویرے دن نکلنے سے بہت پہلے، دن نکلنے سے بہت پہلے، اس کا مطلب ہے یہ صبح 3 اور 4 بجے کا شاید واقعہ ہوگا، کیونکہ ایک پہر پہلے دن نکلنے سے اگر ہو تو یہ 6 بجے سے، اگر ایک پہر پیچھے چلے جائے جو 3 بجے کا وقت ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح اٹھے اور دعا کرنے کے لیے چلے گئے۔ یاد رکھیں کہ دعا کسی بھی ایماندار کا سانس ہوتا ہے۔ جب تک دعا چلتی ہے ایماندار کی زندگی چلتی ہے، جب دعا ختم ہو جاتی ہے تو ایماندار کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ہماری زندگی میں ایک ہی کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ یسوع جیسے بننا، یسوع جیسے کام کرنا اور یسوع جیسی زندگی گزارنا۔ خداوند یسوع مسیح نے ابھی اپنی خدمت شروع کی ہے، شاگرد اس کے گرد جمع ہوئے ہیں، اس نے منادی کا کام شروع کیا ہے، اس نے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی ہے، اس نے اپنی خدمت کے آغاز میں دعا کے ساتھ اپنی خدمت کو شروع کیا ہے۔ پہلی دعا اس نے تب کی جب وہ خدمت کے پہلے ہی دن، پہلے ہی ہفتے میں جب خدا روح القدس اس پر آیا تو وہ بیابان میں چلا گیا، اس نے 40 دن تک دعا کی، 40 دن تک روزہ رکھا۔ یہ اس کی خدمت کا آغاز ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ وہ جب بیابان سے واپس آتا ہے، بیابان میں بھی جو اس نے کام کیا، اس نے ابلیس کا مقابلہ کیا تھا 40 دن، پھر اس نے ابلیس کو شکست دی۔ اور اس حوالے جس کی تلاوت ابھی ہم نے سنی ہے، یہاں پر بھی وہ جنگل میں بھی ابلیس کا مقابلہ کرتا ہے اور پھر عبادت خانوں میں بھی آ کر ابلیس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کا زندگی کا، اس کی زمین پر آنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ کسی بھی خادم کی خدمت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی، کسی بھی خادم کی خدمت اس وقت تک پھلدار نہیں ہوتی، کسی بھی خادم کی خدمت اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جب تک وہ دعا نہیں کرتا، جب تک وہ خدا سے رہنمائی اور مدد نہیں مانگتا۔ اصل میں صبح سویرے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے رہنمائی لینے کے لیے گیا تھا، اپنے باپ سے مدد لینے کے لیے گیا تھا۔ اور آج بھی جن لوگوں کی خدمت ترقی کر رہی ہے،
جن لوگوں کی خدمت کامیاب ہے ان کے پیچھے دعا ہے, وہ دعا کرنے والے خادم ہیں. باقی کلیسیاں گھٹ رہی ہیں, کلیسیاں کم ہو رہی ہیں. مجھے ایک بڑے چرچ کے پادری کے بارے میں ان کے ایک دوست نے بتایا, انہوں نے کہا ہمارے گرجے میں اینٹیں بڑھ رہی ہیں اور لوگ کم ہو رہے ہیں, اینٹیں آ رہی ہیں اور لوگ باہر جا رہے ہیں, اس لیے کہ ایسی کلیسیوں میں جہاں دعا نہیں ہوتی, ایسی کلیسیوں میں جہاں خدا سے مدد اور رہنمائی لے لی جاتی, وہاں کلیسیاں کم ہوتی ہیں. اور جو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کے لیے, آپ کے لیے, اپنی ساری دعائیہ ٹیم کے لیے, آپ سارے جو دعائیہ جنگجو لوگ ہیں, بزرگوں کے لیے, ایلڈرز کے لیے, کیونکہ یہ کلیسیا جو ترقی کر رہی ہے, یہ کلیسیا جو بڑھ رہی ہے, اس میں آپ کی دعاؤں کا بڑا ہاتھ ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں, میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کرتے ہیں. جب کلیسیا مل کر دعا کرتی ہے تو اس کے فوائد ڈبل ہوتے ہیں. خادم اگر پلپٹ پر آگ ہے, اس جگہ پر آگ ہے, تو یاد رکھیں یہاں سے آگ نیچے جاتی ہے. اگر خادم دعا کرنے والا ہے, اب یسوع کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع دعا کرنے والی ہستی تھی, یسوع دعا کرنے والا شخص تھا, اور کئی دفعہ تو لگتا یوں ہے کہ وہ آرام کم کیا کرتا تھا, آرام کم کیا کرتا تھا, کیونکہ ہم گاتے ہیں کہ تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے. یسوع جاگنے والا, یسوع دعا کرنے والا شخص ہے, اور کلام مقدس میں اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ باہر جاتا تھا. اصل میں گلیل شہر بڑا گنجان آباد تھا, آبادی تھی, اور کئی دفعہ آج کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ہمیں آبادی سے باہر جا کر بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے ہفتے میں پہاڑوں پر تھا, اور ہم تقریباً 50-60 لوگ تھے. میں اکثر گروپ سے علیحدہ چلا جاتا تھا, میں گروپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. کسی پتھر پر, کسی پہاڑ کے کونے پر, کسی گھاس کی ٹکڑی پر بیٹھ کر میں دعا کیا کرتا تھا. لوگ سیریں کرتے تھے, لوگ ادھر ادھر جاتے تھے, لیکن میں ہمیشہ گروپ سے علیحدہ چلا جاتا تھا, اکیلا چلا جاتا تھا. اور میں کئی دفعہ کانٹمپلیٹ کرتا تھا, میں کئی دفعہ میڈیٹیشن کرتا تھا, کئی دفعہ میں ان خوبصورت مناظر, پہاڑوں کو, پتھروں کو, وادیوں کو, اور ان خوبصورت چشموں کو, ان خوبصورت جھیلوں کو دیکھ کر میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں کبھی کبھی ہمیں علیحدہ بھی ہونا چاہیے. یہاں پر خداوند کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے بھی علیحدہ ہو گئے ہیں, خداوند یسوع مسیح لوگوں سے بھی علیحدہ ہو گئے ہیں, خداوند یسوع مسیح شہر سے بھی باہر نکل گئے ہیں. یہ خدا کے ساتھ انٹیمیسی ہے, قربت ہے, خدا کے ساتھ محبت ہے, پیار ہے, جس کو ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں سے سیکھتے ہیں. ہمیں کبھی کبھی صبح سویرے اٹھنے کی بھی ضرورت ہے. میں آج کل شاید صبح سویرے نہیں اٹھ سکتا. ابھی رات کو بھی میں کنونشن پر تھا اور صبح کو آیا ہوں. پچھلے کئی دنوں سے ایسا چل رہا ہے, اور کئی دفعہ میں صبح نہیں اٹھ پاتا, ورنہ اگر میں جلدی سوؤں تو ضرور صبح اٹھ کر میں دعا کرتا ہوں. آپ کے سامنے آج کے کلام میں سے دوسری بات رکھنا چاہتا ہوں. مہربانی سے یاد رکھیں, ہمیں اپنے دن کا آغاز دعا کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے دن کا آغاز اپنے کام کاج سے پہلے, جو بات میں بتانے والا ہوں سیکھنے والی ہے, جب اپنے دن کا آغاز ہم خدا کے نام سے کرتے ہیں, جب اپنے دن کا آغاز ہم کلام مقدس کو پڑھ کر کرتے ہیں, جب اپنے دن کا آغاز ہم دعا کے ساتھ کرتے ہیں, سارا دن خدا ہماری مدد کرتا ہے, خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے. سارا دن خدا ہمیں سنبھالتا ہے, خدا ہمیں بہت سی مصیبتوں سے, دکھوں سے اور پریشانیوں سے نکال لیتا ہے. جب بھی موقع ملے, جب بھی خدا آپ کو توفیق دے, تو ضرور صبح دعا کیا کریں. اٹھ کر پہلا کام, میں ایک بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. جب میں گھروں میں جاتا ہوں, جب میں شہر میں جاتا ہوں, ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, جیسے ہی میں ان علاقوں میں جا کر دعا کرتا ہوں, وہ کنونشن ہو, وہ عبادت ہو, یا کوئی اور کوئی پروگرام ہو, میں جیسے ہی جا کر دعا کرتا ہوں, ایک بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے, جیسے ہی میں زبور پڑھنا شروع کرتا ہوں, ساری جماعت میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بہت سی
خداوند کے کلام کے حصوں کو زبانی یاد کر لیا. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کے لیے, کیونکہ آپ نے اس رفاقت میں سے کلام کو زبانی سیکھا ہے, خداوند کے کلام کو سیکھا ہے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہفتے کے پہلے دن کا واقعہ ہے, یعنی اتوار کے دن کا. سبت ختم ہوا ہے اور خداوند یسوع مسیح صبح سویرے اٹھ کے دعا کرنے کے لیے چلا گیا. یہ اتوار کا دن ہوگا اور لوگ بستر میں پڑے سو رہے ہوں گے, لوگ شاگرد اور لوگ. اگر ہم خداوند کے کلام میں سے یہ 2 اناجیل میں حوالہ درج ہے, لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ, یہاں پر وہ شاگردوں کی بات کرتا ہے, لیکن لوکا 4 باب میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی 42ویں سے 44ویں آیت تک لوکا طبیب بیان کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے. جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا اور بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھونڈتی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا. اس نے ان سے کہا مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے, کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں. اور وہ گلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا. مقدس لوکا بیان کرتے ہیں کہ بھیڑ کی بھیڑ اس کے پیچھے تھی. اس کا مطلب ہے کہ شاگرد بھی ہیں, لیکن بھیڑ, جب بھیڑ کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یسوع کے پیچھے صبح سویرے ہی لوگ آ جاتے تھے, دن چڑھتے ہی وہ یسوع کے پیچھے آنا شروع ہو جاتے تھے. اور میں آج بیٹھا یہاں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ دھوپ پر لگے ہوئے ہیں, ہم دھوپ گھڑیاں استعمال کرتے ہیں. آپ سب کے پاس موبائل فون ہے, آج کل تو ہاتھ والی گھڑیاں, ریسٹ واچز نہیں ہیں. آج تو دور ایسا ہے کہ ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے جس میں گھڑی بھی ہے. ہم اب وقت کی تمیز نہیں کرتے, وقت کی اہمیت سے واقف نہیں ہے. اس وقت لوگ یہ ہیں کہ صبح سویرے بھیڑ کی بھیڑ یسوع کے پاس آتے ہیں اور ہم آتے ہیں گرجا شروع ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد, 1 گھنٹہ بعد. آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. یاد رکھیں کہ اس دن صبح سویرے بہت سے لوگ ایک ہجوم یسوع کے پاس دن چڑھتے وقت آ گئی اور ہم 11 بجے بھی نہیں آتے. آئندہ ہفتے دھیان کیجیے گا کہ صبح وقت پر گرجے گھر آیا کریں, وقت پر اس کی عبادت کرنے کے لیے آیا کریں. ایک پنجابی کا پروگرام ریڈیو پر آتا ہوتا, اس میں کہا کرتے تھے کہ قائم دین اور دوسرا پتہ نہیں کیا ایک کریکٹر تھا, کسی کو اگر یاد ہو, وہ کہا کرتے تھے کہ ویڑے دی نماز تے کویڑے دیاں ٹکراں, مام دین نظام دین. تو وہ اس قسم کے جملے استعمال کرتا تھا. یاد رکھیں کہ جب آپ وقت پر آتے ہیں, جب خدا کے گھر میں خدا کی حضوری میں وقت پر آتے ہیں, آپ پوری برکت پاتے ہیں, آپ پوری عبادت میں شریک ہوتے ہیں, آپ عبادت کے سارے حصوں میں شریک ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ ابتدائی دعا بھی ضروری ہے, مدح سرائی کرنا بھی ضروری ہے, کلام کا پڑھنا اور سیکھنا بھی ضروری ہے, ہدیے دینا اور شکر گزاریاں کرنا بھی ضروری ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلا حصہ مس کر دیتے ہیں, جو پہلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ آئندہ خیال کیجئے گا کہ صبح سویرے دن چڑھنے سے پہلے بھیڑ کی بھیڑ, مقدس لوکا بیان کرتے ہیں, بہت سے لوگ یسوع کے پیچھے آ جاتے تھے. ہمیں بھی یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے اور وقت پر آنے کی ضرورت ہے تاکہ عبادت کے سارے حصوں میں شرکت کر سکیں, تاکہ عبادت کے سارے حصوں میں شامل ہو سکیں. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 50واں باب اور اس کی 4 آیت میں کلام میں لکھا ہے, وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور سیر کان لگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں, تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. کئی لوگ یہاں پر ہیں, ہمارے عزیز, ہمارے پیارے, ہمارے رفیق, ہمارے ساتھی, جو صبح سویرے اٹھتے ہیں اور مجھے آ کے بتاتے ہیں پادری صاحب میں صبح 3 بجے اٹھ کر دعا کرتا ہوں, میں صبح 3 بجے اٹھ کر دعا کرتی ہوں اور خدا کا روح مجھے جگا دیتا ہے. یاد رکھیں کہ جو
دعا کرنے والے لوگ ہیں. آج کی کلام میں سے تیسری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دفعہ آپ دعا کرنا شروع کر دیں, پھر خدا کا روح آپ کو جگایا کرے گا, پھر خدا کا روح آپ کی مدد کیا کرے گا. آپ کو شروع کرنے کی ضرورت ہے. آگے خدا ہماری مدد, ہماری سہایتا کرتا ہے. پھر خدا کا روح وقت پر ہمیں جگا دیتا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری میں جھک کر دعا کر سکیں, اس کی حضوری میں جا سکیں. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے, اس کا مطلب ہے خدا ہمیں جگاتا ہے. خدا کا روح پاک ہمیں جگاتا ہے اگر اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو. خدا یسوع مسیح کی باپ کے ساتھ رفاقت تھی, اور ضروری ہے کہ ہماری رفاقت بھی باپ کے ساتھ ہو. دعا کرنے کے لیے یہاں ہم چوتھی بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی نیند کی دینی پڑتی ہے. نیند بڑی پیاری ہے. لوگ سوتے ہیں بڑے مزے لے کے, لیکن کبھی کبھی کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں راتوں کو جاگنا بھی چاہیے, راتوں کو جاگ کر دعا کرنا چاہیے. اور آج کے کلام میں سے سکھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ راتوں کو خدا کے آگے جھکتے ہیں, جو لوگ, غور سے سنیے گا, جو لوگ راتوں کو خدا کے آگے جھکتے ہیں, خدا انہیں کسی کے آگے نہیں جھکنے دیتا. خدا ان کو انسانوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا, کیونکہ وہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں. جو خدا کی عبادت کرتے ہیں انہیں انسانوں کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. خدا ان کی مدد کرتا ہے, خدا ان کی حفاظت کرتا ہے. اور خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ایسے ہی کیا کرتے تھے. ہمیں اپنی نیند کو قربان کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کئی دفعہ ذاتی سہولیات, کئی دفعہ آسائشیں ایسا نہیں کرنے دیتی. اتوار کا دن ہے یہ جب خدا یسوع مسیح گئے ہیں, اور اتوار ہی کو عالمگیر کلیسیا عبادت کرتی ہے, اور اتوار ہی ایسا دن ہے جو عالمگیر طور پر چھٹی ہوتی ہے. پوری دنیا میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تقریباً, اور اتوار ہی کو لوگ مجھے کہتے ہیں پر صاحب اتوار کو تو مشین لانی ہوتی ہے, اتوار کو تو مشین لگانی ہوتی ہے, اتوار کو تو کپڑے دھونے ہوتے ہیں, اتوار کو تو شادی کا کام شروع ہو جاتا ہے, اتوار کو برتھ ڈے رکھ لی جاتی ہے, اتوار کو دیگر کام کر لیے جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو خدا کے دن کو پہلا درجہ دیتے ہیں, خدا بھی انہیں پہلا درجہ دیتا ہے. جو خدا کو دوسرا درجہ دیتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں, اپنے کام کاج میں, اپنی روزمرہ روٹینز میں خدا کو پہلا درجہ دینا چاہیے. اتوار کو ہم سردیاں ہوں تو پانی گرم کر کے بچے نہوانا شروع کر دیں, کپڑے دھونا شروع کر دیتے ہیں, گھر کی صفائیاں شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ کسی اور دن میں یہ کیا کریں, پہلا درجہ خدا کو دیں, خدا بھی آپ کو پہلا درجہ دے گا. خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا کو پہلا درجہ دیا کرتے تھے, اور دعا میں اس کی حضوری میں جاتے تھے. اب دعا میں جو اگلی بات بتانے والا ہوں, جو صبح سویرے اٹھ کر دعا کرتے ہیں, خدا سارے دن کے لیے ان کی رہنمائی کرتا ہے. خدا سارے دن کے لیے انہیں سکھاتا ہے. ہمارا خدا زندہ ہے, ہم کسی مردہ خدا کو نہیں مانتے, ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں جو ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے, جو ہماری مدد کرتا ہے, جو ہماری رہنمائی کرتا ہے, جو ہمیں سنبھالتا ہے. اور جب ہم صبح سویرے اس کے پاس جاتے ہیں, پھر سارے دن کے لیے خدا ہماری مدد کرتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس لیے خدا ان کے کلام سے ہم سیکھنے ہیں کہ یسوع اسی لیے صبح سویرے دعا کیا کرتا تھا. اسے اس کے پیچھے مقدس مرکز بیان کرتے ہیں بڑی بھیڑ ہے, لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, خداوند یسوع مسیح کو اس بھیڑ کی فکر بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح کو دوسرے شہروں کی بھی فکر ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نے برکت پا لی ہے, ہم نجات پا گئے ہیں تو ہمیں وہیں پر رک جانا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جب ہم نے نجات حاصل کر لیا ہے, جب ہم نے برکت پا لی ہے, تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری یسوع کی طرح ہے کہ ہم دوسرے شہروں میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ یسوع نجات دیتا ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. یسوع کے پیچھے بھیڑ ہے, لیکن وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. ٹھہر جانا, ساکت ہو جانا موت کی علامت ہے.
چلتے رہنا زندگی ہے. یسوع نے کہتا ہے کہ مجھے اور شہروں میں بھی جانا ہے, مجھے گلیل میں نہیں بلکہ دوسرے علاقوں میں, بلکہ میں اس سے ایک قدم جاؤں گا کہ یسوع کے پیش نظر پوری دنیا ہے, اور آج بھی ہے اور 2000 سال پہلے بھی تھی. اسے پوری دنیا کا فکر ہے, وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کفرنہوم کے باہر عام ساری بھیڑ اس کے بے شک پاس کشش تھی, لیکن وہ دوسرے شہروں میں بھی جانا چاہتا ہے. لوگ یہاں پر تعریفیں کر رہے ہیں یسوع کے پاس آ کر, کہہ رہے ہیں نہ جا, یہیں ٹھہرا رہے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. یاد رکھیں کہ لوگ یسوع کی تعریفیں بھی کرتے ہوں گے, ڈھونڈ رہے ہوں گے, پیچھے پیچھے پھرتے ہوں گے. یہ کسی خادم کے لیے, کسی خدا کے بندے کے لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, وہ لوگوں کی تعریفوں میں آ جائیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن یاد رکھیں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں. جو لوگوں سے تعریف سننا چاہتے ہیں, جو لوگوں کی واہ واہ سننا چاہتے ہیں, وہ اپنا اجر دنیا میں پا چکے ہیں. یہ خوبصورت بات ہے, یہ اچھی بات ہے کہ خدا ہمیں پیار کرے, خدا ہماری تعریف کرے. یہاں پر بھیڑ ہے جو یسوع کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے نہ جا. کئی دفعہ لوگ ایک جگہ پر جامد ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں کہ یہاں اچھی عزت ہے, تعریف ہے, مجھے اور جگہ نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیں کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں, جس خدا کی میں خدمت کرتا ہوں, جس خدا کی آپ خدمت کرتے ہیں, وہ رب العالمین ہے, وہ پورے ملک کا خدا ہے, وہ پوری دنیا کا خدا ہے. اس لیے ہمیں سارے علاقوں میں جانے کی ضرورت ہے. میں اسی لیے کئی دفعہ رات کو بھی میں ایک کنونشن سے رات دیر کو آیا ہوں. ہمیں کئی دفعہ یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر ہی جامد نہیں رہتے, ایک جگہ پر رکے نہیں رہتے. یسوع کی طرح ہمیں چلتے رہنا چاہیے. لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ, اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. شاگرد کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو یسوع کو نہیں جانتے, جو یسوع سے نہیں ملے, انہیں یسوع کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. جن کی زندگیوں میں یسوع نہیں ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ گرجے آتے ہیں اور آپ کی زندگی میں یسوع ہے. کئی لوگ گرجے میں آتے ہیں لیکن زندگی ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو نہیں دی. آج انہیں بھی اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت ہے, اس کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے. اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں, کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں. نکلا بیٹے کا مطلب بھی نکلا ہوتا ہے. جو لفظ بیٹا ہے اس کا مطلب ہے نکلا ہوا. خداوند نکلا تھا, خداوند یسوع مسیح نکلا تھا خدا سے, اس لیے کہ دنیا کو نجات دے. اسے فکر ہے کہ گلیلی نہیں, کفرنہومی نہیں, بلکہ دوسرے شہروں کو بھی نجات کی ضرورت ہے, دوسرے شہروں کے بھی ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت ہے. اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ آؤ دوسرے شہروں کو چلے تاکہ وہاں بھی منادی کروں, کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں. خداوند یسوع مسیح منادی کرنے کے لیے آئے ہیں. لوگ انہیں روکتے ہیں. کئی دفعہ یاد رکھیں کہ تاج آگے آ جاتا ہے اور صلیب پیچھے چلی جاتی ہے. یاد رکھیں کہ ہمیں یسوع کی صلیب کو آگے رکھنا چاہیے, یسوع کی صلیب ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. تاج اس کے بعد میں ملتا ہے. کئی لوگ تاج کو پہلے ڈھونڈتے ہیں, آسائشیں پہلے ڈھونڈتے ہیں, لیکن کلام میں لکھا کہ پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو باقی ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی. عزت خدا دیتا ہے, صحت تندرستی عمر کی درازی خدا دیتا ہے, اور جو سب سے بڑی نعمت خدا دیتا ہے, جو سب سے بڑی چیز, جو سب سے بڑا تحفہ ایمانداروں کو خدا دیتا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف قدم مارنے کی ضرورت ہے, ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے پیش نظر کلام کی منادی کا زور ہے. وہ کلام کی منادی کو پہلا درجہ دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی منادی کو سنیں اور نجات حاصل کریں. آخری بات جو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ منادی کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں
75% काम किए हैं। ये इंजील, ये कलाम, ये बाइबल मुकद्दस जो मेरे हाथ में है, इसमें 75% खुदावंद यीशु मसीह का काम और मौजज़ात हैं। सिर्फ 25% उसकी तालीमात है। 25% उसकी तालीमात है, और कई दफ़ा हम उसके 75% हिस्से को भूल जाते हैं। हम कई दफ़ा सिर्फ तालीम पर जोर देते हैं। याद रखें कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, बराबर चलती हैं। यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है कि वो मुनादी करता, और मुनादी करने के बाद वो बदरूहों को भी निकालता था। ये ज़रूरी था कि जिस शहर में वो जाता, जिस इलाके में वो जाता, जिस इबादत खाने में वो जाता, वो पहले जाकर उस जगह के मौकलों के जोर को तोड़ता था, उन्हें वहां से निकालता था। क्योंकि ये जरूरी था कि पहले जोरावर को बांधा जाए, चोर को बांधा जाए, फिर घर में उस घर के जोरावर को बांधा जाए, ताकि मुनादी का काम किया जा सके। किसी भी जगह खिदमत के लिए जरूरी है कि उस इलाके के मौकलों को, उस इलाके के जादूगरों के जोर को तोड़ा जाए, उस इलाके की बदरूहों के जोर को तोड़ा जाए, फिर लोग खुदा के घर में आते हैं। और यीशु मसीह भी ऐसा ही किया करते थे। वो मुनादी करते, मुनादी करने के बाद वो बदरूहों के जोर को तोड़ते, बदरूहों को निकालते। अगली और आखिरी बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। जिन घरों में शैतानी कुव्वतें होती हैं, जिन घरों में जादूगरी होती है, जिन घरों के लोग तावीज करने वालों के पास जाते हैं, बदरूहें उन्हें गिरजा घर में आने से रोकती हैं। उस घर में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं गिरजे जाने से। अगर कोई गिरजे घर का फर्दाना शुरू कर दे, बाकी उसके साथ लड़ते हैं, बाकी उसके साथ सोशल बायकाट कर देते हैं। ले हुण तू गिरजे जान लग पे, तू हुण गिरजे जान लग पे हैं। कई तो औरतें मुझे कहती हैं कि हुण सानू कहते भगत नहीं हो गई है, हुण ये गिरजे वाली टूरी रहती है हर वेले। जिन घर में शैतानी कुव्वतें होती हैं, जब वो निकल जाती है तो तब लोग आजाद होते हैं, फिर वो खुदा के घर की तरफ आते हैं। इसलिए जरूरी है कि कलीसियों में, खानदानों में शैतानी कुव्वतों के जोर को तोड़ा जाए। और यीशु यही किया करते थे। यीशु मुनादी करने के बाद इबादत खाने में से जितने लोग आते थे, उनमें से बदरूहों को निकालते थे, फिर लोग उसके पीछे आते थे। जब तक शैतान हमारी जिंदगी में है, जब तक बदरूहें हमारी जिंदगी में है, हम खुदा से दूर रहते हैं। जैसे ही शैतानी कुव्वतें हमारी जिंदगी से निकल जाती हैं, फिर खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है, फिर हमारी रफाकत उसके साथ हो जाती है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद, तेरी सिताश, तेरी प्रस्तिश और तेरी इबादत करते हैं। तू ही वाहिद खुदा है जो इज्जत, ताज़ीम और सिजदे का लायक है। मेहनत किया चाहते हैं कि हमें दुआ करने वाली कलीसिया बना, सुबह सवेरे उठकर जागने वाले और दुआ करने वाले बना। दुआया रिवाइवल आए, दुआया तब्दीली आए, खानदानों में शैतानी कुव्वतें जाती रहें, इब्लीसी कुव्वतें जाती रहें, मौकलों का जोर टूट जाए जो हमें तेरी हजूरी में से आने से रोकता है। इस शहर के सारे मौकलों दफा हो जाए यीशु के नाम से। इस इलाके के जादूगरों दफा हो जाए यीशु के नाम से। इस इलाके की बदरूह दफा हो जाए यीशु के नाम से। इस शहर के विचक्राफ्ट को हम यहाँ से दफा होने का और निकल जाने का हुक्म देते हैं। इब्लीस के ऊपर से गुजरने वाले सारे रास्तों को कट कर देते हैं। ऐ जिंदा खुदा, बड़ी तब्दीली आए, बड़ा रिवाइवल आए, और हजारों लोग तेरे घर में आकर तेरी इबादत, तेरी प्रस्तुश और तेरी मदद सराई करें। यीशु के अलकादर नाम के वसीले से आमीन।